اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، بادشاہت، شان شوقت، حمد و ثنا کیے جانے والے تمام الفاظ، تمام قسم کے استعارات صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک، اسی رب العالمین خالق دو جہاں اور مالک ارض و سما کے لیے لائق ہیں۔ اسی کے وہ تمام قسم کی تعریفات زیبا ہیں، ہم اس کی کما حق و تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام اللہ کے ایک بندوں پر، تمام اولیاء اللہ پر، بالخصوص اس ہستی پر اور اس ذات پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ آج کے اس خطبہ جمعے کے موقع پر جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا حق ہے، بلکہ ہر انسان پر یہ واجب اور لازم ہے، ہر اس شخص پر جو اپنے آپ کو اللہ والا کہتا ہے اور اپنے آپ کو ایمان سے جوڑتا ہے، اسلام سے جوڑتا ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا، وہ شخص کبھی بھی پورا اور پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ اپنے وعدے میں کبھی کھرا نہیں اتر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ آپ یوں تو کسی سے ہی پوچھ لیں، کسی عام سے عام انسان سے آپ پوچھ لیں کہ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ کیا تمہارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے؟ کیا تمہیں اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ کو ہر شخص، خواہ وہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا شرابی کبابی ہو، کتنا بھی بڑا جواری ہو، کتنا بھی بڑا چور و چکا ہو، آپ کو ہر مسلمان جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، آپ کو وہی جواب دے گا کہ ہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو دعویٰ تو ہر انسان کر رہا ہے، دعویٰ ہر شخص کر رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیسے جانیں گے، ہم کیسے جانیں گے کہ کون اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، کس کے دعوے میں کتنا دم ہے، یہ ہم کیسے جانیں گے؟ تو یاد رکھیں اس کے لیے ہمیں ان کے دعووں کو، اپنے دعووں کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر تولنا پڑے گا، اس کے ترازو پر ہمیں تولنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا دعویٰ جھوٹا ہے، کون اپنے دعوے میں سچ بول رہا ہے اور کون صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے، دل میں حقیقت میں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اس کا ترازو، یعنی محبت میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کا ترازو ہمیں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ وہ ترازو کیا ہے؟ وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا وہ دعویٰ، اس کی وہ محبت اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے نہیں کرتا، بلکہ ساتھ میں آپ کی اتباع بھی کرتا ہے، آپ کی اطاعت بھی کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اسی طرح کرتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا۔ ہم یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اور جو شخص صرف اور صرف زبانی دعوے کرتا ہے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کی اتباع نہیں کرتا، اس کا کھانا نبی کے کھانے کی طرح نہیں ہے، اس کا پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کی طرح نہیں ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ تمام کام تمام اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ شخص صرف اور صرف زبانی دعوے کر رہا ہے، وہ اپنے دعوے میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے دعوے میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک واضح آیت فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دعوے داروں سے کہہ دیں، ان لوگوں سے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے، ان دعوے داروں سے آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگوں سنو، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم واقعی اپنے محبت کے دعوے میں سچ بول رہے ہو، فاتبعونی، تو تمہارا دعویٰ یہاں پر نکل کر سامنے آ جائے گا کہ تم میری اتباع کرو، فاتبعونی، اپنے دعوے کو میری اتباع کے ترازو پر تولو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کر رہے ہو تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اگر تم صرف زبانی دعوے کر رہے، تمہارے اعمال میرے اعمال کی طرح نہیں ہیں، تم میری اتباع نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تم کبھی اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ایک میزان ہے جو ہمیں اسلام نے دیا ہے، جو ہمیں شریعت نے دیا ہے، لہٰذا اس سے ہم بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون انسان اپنے دعوے میں سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی اطاعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے الگ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت الگ چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت الگ چیز ہے، بلکہ آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی اطاعت کر لیں تو یقیناً دونوں کی اطاعت ہو جائے گی۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا لازم مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اگر آپ صرف رسول کی اطاعت کر لیں تو اس سے اللہ رب العالمین کی اطاعت لازم آئے گی، اور آپ کو لازماً اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا پڑے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون شخص اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، ورنہ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھے، ایک آسان سی مثال، کہ اگر ہم صرف اور صرف زبانی دعوے کریں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے، لیکن ہم ان کے کہنا نہ مانیں، ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، ان کی اتباع نہ کریں، ان کے کہنے پر عمل نہ کریں، تو یقیناً یہ چیز صرف اور صرف زبانی دعوے والی ہوگی، یہ چیز جھوٹی ہوگی، ہم محبت کی دعوت میں سچے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ آسانی سے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اپنے والد سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے والدین سے بڑی محبت ہے، لیکن والدین اگر اس کو کسی کام کا حکم دیں، والدین کہیں بیٹا باہر سے یہ کام کر لاؤ، یہ چیز لے آؤ، میرا یہ کام کر دو، تو وہ والدین کی ایک نہ سنے، کسی بھی بات پر عمل نہ کرے، کبھی کوئی کہنا نہ مانے، اور صرف زبانی دعوے کرتے رہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو انسان ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر اس کو واقعی اپنے والدین سے محبت ہوتی تو والدین کا وہ کہنا مانتا، ان کی باتوں پر عمل کرتا، ان کے کام پر عمل کرتا، تب ہم مانتے کہ وہ سچا ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو ہر شخص یہی کہے گا کہ وہ شخص اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ محبت اس سے اطاعت لازم آتی ہے، محبت یہ اطاعت کو لازم ہے۔ اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے اطاعت نہیں کرتا تو وہ شخص محبت نہیں کرتا ہے، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ اس کو امام شافعی نے بہت اچھے انداز میں ایک شعر میں کہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تعصی الہ وانت تظہر حبہ، کہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو اور یہ ظاہر کرتے ہو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، کہ یہ تو ایک ناممکن سی چیز ہے، یہ امپاسبل ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم اس کی اطاعت کرتے ہو۔ آپ نے آگے فرمایا لو کان حبک صادقا لاطعتہ، کہ اگر تم واقعی اپنے رب سے محبت کرتے ہوتے، اپنے دعوے میں سچے ہوتے، تو تم ضرور اللہ کی اطاعت کرتے، اس کے کہنا مانتے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم صرف زبان سے دعوے کریں اور عمل نہ کریں، ان کا کہنا نہ مانیں، تو یقیناً ہم جھوٹے ہوں گے اور ہم کبھی بھی اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری بات، وہ کہتا ہے کہ تم لوگ رب کی نافرمانیاں کرتے ہو اور اس کے بعد اللہ سے یہ گمان کرتے ہو
کہ تم بڑے جو متقی لوگ ہیں ان کے درجے کو پہنچ جاؤ گے، وَنَيْلَ فَوْزِ الْعَابِدِ، تم سمجھتے ہو کہ تم جو متقی لوگ ہیں ان کے درجے کو تم پالو گے اللہ کی نافرمانیاں کر کے۔ شاعر کہتا ہے اَنَسِيتَ رَبَّكَ حِينَ أَخْرَجَ آدَمَ، کیا تم بھول بیٹھے ہو کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اَنَسِيتَ رَبَّكَ حِينَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنبٍ وَاحِدٍ، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو صرف ایک گناہ کے بدلے آسمان سے زمین پر اتارا تھا۔ دنیا پر اللہ رب العالمین نے جنت سے دنیا میں بھیجا تھا صرف ایک گناہ کے بدلے، اور تم ڈھیروں گناہ کرتے جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم بڑے متقی لوگوں کے تقوی کو پہنچ جاؤ گے، ان کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے۔ تو یاد رکھیں ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا لازم مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت بھی کریں، اور اگر ہم اطاعت نہیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف محبت کے دعوے کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور ہم نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ آج آپ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کون اپنی محبت کے دعوے میں کتنا سچا ہے، کون محبت کے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو سراسر آپ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آج وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی سے بڑی محبت ہے، وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے کو بھی بیان کیا گیا تھا، اس بار بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح عید میلاد النبی کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی دھجیاں اڑائی گئیں، کس طرح روڈوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، کس طرح شرکی اور کفری اشعار پڑھے گئے اور یہ سمجھا گیا کہ ہم نبی سے بہت محبت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں صرف اور صرف دعویٰ کر دینا یہ کافی نہیں ہوا کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈھول اور تاجے بجائے جا رہے تھے، کس طرح سڑکوں پر ناچ گانے ہو رہے تھے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہم نبی کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، ہم نبی کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ دعوے جھوٹے ہیں۔ آپ اپنی نیت میں بھلے ہی کتنی اچھی ہوں، کسی کی نیت پر کوئی سوال نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا جو لوگ کر رہے ہیں یا جو لوگ عید میلاد منا رہے ہیں ان کی نیت میں کھوٹ ہے، نہیں، ممکن ہے کہ ان کی نیتیں اچھی ہوں، ممکن ہے کہ وہ اچھی نیت سے ایسا کر رہے ہوں، لیکن یاد رکھیں ان کے جو اعمال ہیں وہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سراسر خلاف ہیں، ان کے جو طریقے ہیں وہ طریقہ نبی کے خلاف ہے، ان کا جو عمل ہے وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے سراسر خلاف ہے۔ اسی لیے صرف اور صرف نیت کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر آپ کی نیت اچھی تو آپ کا ثواب دے دیا جائے گا، یا آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو گناہ نہیں دیا جائے گا، نہیں، بہت سے مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، اس کا کام غلط ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین اس کو ثواب نہیں دیتا بلکہ الٹا عذاب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آج جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کے لیے اس آیت میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلا دوں کہ جو لوگ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، جو اعمال کے اعتبار سے، اپنے کاموں کے اعتبار سے، اپنی نیکیوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ آگے فرمایا الذین غل سعیہم، اور یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تمام کی تمام محنتیں، جن کی تمام کی تمام کوششیں برباد ہو گئیں، بیکار ہو گئیں۔ الذین غل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ دنیا میں محنتیں کرتے رہے، مشقتیں اٹھاتے رہے، سڑکوں پر بھاگتے رہے، چلتے رہے، اپنے آپ کو تھکاتے رہے، ہلکان کرتے رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ اللہ کے یہاں ایسی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کیوں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، غور کریں اس آیت میں، اللہ فرماتا ہے حالانکہ ان کی نیتیں اچھی تھی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،
وہ جو کام کرتے تھے ان کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا، ان کی نیتیں اچھی تھیں، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ یہ گمان کر رہے تھے أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ جو کام کر رہے ہیں بڑا ہی نیک کام ہے، بہت اچھا کام ہے، اس سے اللہ کی ہمیں قربت نصیب ہوگی، اس سے ہمیں ثواب ملے گا، اس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ وہ یہ سب گمان کر رہے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے ضَلَّ سَعْيُهُمْ، ان کی تمام محنتیں برباد ہو گئی۔ آج وہ لوگ جو عید میلاد النبی منا رہے ہیں، آپ اس آیت کو ان کے اوپر فٹ کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح یہ آیت مکمل طور پر ان کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی نیتیں اچھی ہیں لیکن ان کا طریقہ اچھا نہیں ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام غلط ہے، ان کا عمل اللہ کے نبی کے عمل کے مطابق نہیں ہے، اسی لیے ان کی ساری محنتیں، ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری تگودو اور ان کے تمام یہ کاوشیں برباد ہیں۔ اللہ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس چیز کی ہوتی ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کرے گا جو ہم نے نہ کیا ہو، فہو رد، تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ کام مردود ہے، وہ کام مردود ہے۔ جب میلاد کی بات آ ہی گئی تو میں آپ کو یہ بات اور بتا دوں جو پچھلے جمعے کو نہیں بتائی گئی تھی، کہ آج جو لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوشی مناتے ہیں، تو یاد رکھیں سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی بالمقابل اور تاریخیں آئی ہیں، مثال کے طور پر 9، 10، 11 تاریخ، تو یہ روایتیں جو ہیں وہ 12 تاریخ کی روایت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں، وہ اس کو بیان کرنے والے زیادہ مضبوط لوگ ہیں، زیادہ سمجھدار اور قابل یقین لوگ ہیں، اور 12 تاریخ والی جو روایت ہے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اس کی بالمقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع کو ہوا، اس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے۔ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہو۔ اس کی بالمقابل ڈھیروں احادیث آپ کو مل جائیں گی جس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال یہ 12 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ تو آپ جو دن مناتے ہیں یہ پیدائش کا دن مناتے ہیں، نعوذ باللہ وفات کا دن منا رہے ہیں۔ اور اگر میں 2 قدم آگے بڑھ کر یہ بات کہوں کہ ممکن ان کی نیتیں اچھی ہوں، لیکن وہ جو منا رہے ہیں وہ دراصل حقیقت میں اللہ کے نبی کے انتقال کا دن ہے، پیدائش کا دن نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ایک بہت آسان سی میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے چند سال پہلے جو پوسٹر چھپتے تھے ان میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ 12 وفات، 12 وفات، یعنی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تھے، آپ کا انتقال ہوا تھا، تو پہلے پوسٹرز میں بھی یہی لکھا ہوتا تھا 12 وفات۔ اب یہ کچھ سالوں سے جب ان لوگوں میں تھوڑی عقل آئی لوگوں میں، تو ان لوگوں نے نام اس کا بدلا اس تہوار کا اور نام رکھا عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، آپ کا برتھ ڈے۔ اس سے پہلے چند سال پہلے تک یہ جو نام تھا وہ کیا تھا؟ 12 وفات۔ بلکہ جو پرانے لوگ ہیں یا جو ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں ہوتی ہیں، ان کی زبانوں پر آج بھی 12 وفات کا ہی آپ لفظ سننے کو ملے گا، آپ کو ان کی زبانوں سے 12 وفات کا لفظ ہی سننے کو ملے گا، عید میلاد النبی لوگ نہیں کہتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو یہ دن منا رہے ہیں یہ پیدائش کا دن منا رہے ہیں یا پھر وفات کا دن منا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ بھی کریں تو اس سے پہلے دیکھ لیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے مان بھی لیا جائے، بفرض محال اگر ہم مان بھی لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، تو کیا یہ دن منانا جائز ہے؟ کیا اس کو ایک تہوار کا دن دے دینا، قرار دے دینا ہی جائز ہے؟ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو ابو لہب نے اور اسی طرح دیگر جو رشتےدار تھے انہوں نے خوشیاں منائی تھیں، باقاعدہ غلاموں کو آزاد کیا تھا، تحفے تحائف دیے تھے۔ بلکہ آج کے زمانے میں خود ہمارے گھروں میں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں یا نہیں مناتے ہیں؟ یہ لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کے گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ خوشیاں مناتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں محلوں میں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کو سانپ سونگھ جاتا ہے، یہ اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہر مسلمان کو ہوتی ہے، بلکہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ہر سال اس کو عید بنا لیا جائے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یقیناً لوگوں نے خوشیاں منائی، لیکن آگے چل کر ذرا یہ بتائیں کیا ہر سال آپ کے رشتہ دار نے یا خود آپ نے اسی دن کو عید منائی تھی؟ کیا ہر سال اس طرح لوگوں نے عید منائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی، مسلمانوں نے خوب خوشیاں منائی، بہت خوش ہوئے، لیکن کیا ہر سال خوشی منائی؟ جنگ احد کے موقع پر اسی طرح بعد میں جو دیگر جنگیں تھیں، جنگیں فتح ہوئی، خوشیاں منائی گئیں، لیکن صرف اسی سال، ہر سال اس کو عید کا دن نہیں منایا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنا عظیم دن تھا، پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کے نیچے تھا، بلکہ آپ کے ماتحت تھا، لیکن اس کے باوجود خوشیاں منائی گئیں تو صرف اسی سال منائی گئیں، اس کے بعد نہیں منائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ کی پوری بستی امڑ پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں، بچے باقاعدہ قصائد پڑھ رہے تھے اور لوگ یہ اعلان کر رہے تھے کہ جا نبی اللہ کا نبی آ گیا، آج مدینے میں اللہ کے نبی کی تشریف آوری ہے، آپ ہمارے یہاں مہمان بن کر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے خوب خوشیاں منائی، لیکن صرف اسی دن منائی، اس کے بعد ہر سال اس کو عید کا دن نہیں منایا گیا۔ تو یاد رکھیں، کسی بھی دن کو عید کا دن بنا لینا اور ہر سال اس کو منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم احکام کی مخالفت کریں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی کریں اور آپ کی شان میں گستاخیاں کریں، آپ کا مذاق بنائیں۔ آج آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری ان مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آتے ہیں، ہماری ان مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ کے رسول جس نے کبھی زندگی میں کبھی ایسی کسی مجلس میں حاضری نہیں دی جس مجلس میں لہو لعب کا کام ہو رہا ہو، جس میں گانے بج رہے ہوں، جس میں ڈی جے بج رہے ہوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا، آپ معصوم الخطا تھے، اور آپ ان نبی سے ان کے انتقال کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی ان لہو و لعب کی مجلسوں میں آئیں گے، ان گانے بجنے والی مجلسوں میں آئیں گے، ان ڈی جے والی مجلسوں میں آئیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ آپ کی شان میں گستاخی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، صرف اور صرف محبت کے دعوے کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ آج ہر انسان، مسلمانوں کا ہر فرقہ، ہر گروہ دعوے کر رہا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کتاب و سنت کرے گی، اللہ کا قرآن کرے گا اور رب کا فرمان کرے گا، اس کا فیصلہ شریعت کرے گی، ہم اور آپ نہیں کریں گے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دعوے کو، اپنے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر تولے، شریعت کے ترازو پر تولے اور دیکھے کہ اس کے اعمال صحیح ہیں یا غلط ہیں، اس کے اعمال صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اس کے بعد اس کو بآسانی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ نبی سے جو محبت کر رہا ہے وہ سچی محبت ہے، جھوٹی محبت ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کی اطاعت کرنا یہ بالکل لازمی ہے، اور جو آپ سے محبت کی دعوے کرتا ہے، آپ کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، آپ کے احکام کا انکار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے تمام افراد، تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، الا من ابا، سوائے اس کی جس نے انکار کیا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول، کوئی مسلمان کیسے انکار کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ قیل من ابا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول انکار بھلا کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جو میرے نقش قدم پر نہیں چلا، جس نے میری اطاعت نہیں کی، جس نے میری اتباع نہیں کی، فقد ابا، تو اس نے گویا کہ انکار کیا۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا، بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت یہ لازمی ہے اور یہ ضروری ہے۔ اگر ہم سے دعوے کر رہے ہیں اور اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، آپ کی سنتوں کا نعوذ باللہ انکار کر رہے ہیں، آپ سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے محبت کے لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، ہر حال میں آپ کی اتباع کرنی پڑے گی، اور اپنے آپ کو اسی طرح ڈھالنا پڑے گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا پڑے گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہی کام کرنا پڑیں گے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اسی طرز پر کرنا پڑیں گے جس طرز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا کرتے تھے۔ ایک آخری حدیث پڑھ کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج جب محبت کی بات آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا اور ہمیں دکھلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال
حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. غور کریں، آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، فنزعہ، اس کو نکالا، وطرحہ، اس کو پھینک دیا. اور اس کے بعد آپ کہا، فقال، آپ فرمانے لگے، ایعمد احدکم الی جمرۃ من نار، کہ تم میں سے کوئی انسان آگ کے انگار کو لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے. یعنی آپ نے اس کو آگ کا انگارہ قرار دیا اور اس کے بعد آپ چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. صحابہ کرام نے کہا، فقیل له بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کرام نے کہا، خود ہو، اے صحابی اس کو لے لو، وانتفع به، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے استفادہ کرو. وہ تمہارے لیے پہننا حرام ہے، تمہاری بیوی کے لیے، تمہاری بچیوں کے لیے یہ جائز ہے. تم کسی کو ہدیہ کر سکتے ہو، کسی کو بلکہ بیچ کر تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو اس کو لے لو. صحابی نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب ہمارے سننے کے لیے ضروری ہے. آپ نے فرمایا، واللہ لا آخذہ ابدا، کہ اللہ کی قسم قیامت تک میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، کبھی بھی میں اس کو نہیں لے سکتا. کیوں؟ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے. تو ایسی چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو، اس کو میں اٹھا لوں جا کر؟ کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اور صرف محبت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی حد درجہ اتباع کیا کرتے تھے. اگر صحابی انگوٹھی اٹھا لیتے، اس سے فائدہ اٹھاتے، تو یہ جائز تھا. وہ کسی کو تحفہ دے سکتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو اٹھانا گوارا نہیں کیا. کیوں؟ یہ کمال اتباع ہے، یعنی حد درجہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے اس انگوٹھی کو نہیں اٹھایا. اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور صحابہ کرام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں. تب جا کر ہم اپنے ایمان کے دعوے میں اور اپنے محبت کے دعوے میں سچے ہوں گے، ورنہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، اور ایسے دعوے کے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں. دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتی الامکان اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور آخر الفاظ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ.